آئے خداوند، میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، آئے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر، نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند، مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے بھائی بہنوں، خداوند کے پیارو، میرا سلام آپ کو پہنچے، جہاں بھی ہیں آپ، میرا سلام آپ کو پہنچے۔ سلامتی کی دعا ہے میری، اس کی سلامتی میں ہر قسم کی برکت اور خوشی ہے، اور خدا کی وہ خوشی ہے جس کی وجہ سے ایمان لانے والا ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ خدا کی کیا خوشی ہے اور ہم اسے مان لیں، پہچان لیں، تو پھر جو خوشی وہ بخشتا ہے وہ عجیب خوشی ہے، بے حد خوشی ہے، سب کے لیے۔ خدا کرے خدا کی خوشی کی معرفت، پہچان آپ کو حاصل ہو، تاکہ خدا کی خوشی آپ کے دل تک پہنچے۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے اور خدا آپ کو برکت پر برکت بخشے۔ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جسے کہتے ہیں کلام زندگی، ایسا کلام جسے سننے والا سمجھنے لگتا ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ تو خداوند جو مجھے پیار کرتا ہے، مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ خوشی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے۔ یہ ایسا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، وہ کلام ہے جو تھا اور جو ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ایسا کلام جو لا تبدیل ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ ایسا کلام ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس کا نام یسوع رکھا گیا، مسیح، اس کا مطلب ہے نجات، خدا کی نجات کا پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں، کہاں ہیں آپ؟ جہاں بھی ہیں، خدا کا پیار آپ تک پہنچے، آپ کے دل کی تہ تک خدا کا پیار پہنچے، کیونکہ انسان باہر سے بہت کچھ کرتا ہے، خدا کے حضور عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اوروں سے مدد مانگتا ہے، کسی طرح جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ خدا تک پہنچ جائے، میری دعا، میری فریاد، جو کچھ میں چاہتا ہوں، میری آس، میری امید، میری مراد خدا تک پہنچ جائے۔
خدا کو پتہ لگ جائے میں کیا چاہتا ہوں، اور پھر اس سے امید رکھتے ہیں کہ خدا سن کر جواب دے۔ خداوند رحم کرنے والا ہے، خدا کا شکر ہے دعا کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، اور یہ بھوک خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں اور جان گئے کہ کس سے مانگنا چاہیے۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، وہ کیا بات ہے جو خدا کو پسند ہے، جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، کیونکہ خدا کی محبت میں شرط نہیں ہے، محبت تو سب کے لیے ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا ٹھکرا دیں۔ تو خدا کے کلام میں یہ دونوں باتیں ہم دیکھتے ہیں، خدا کی خوشی بھی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا خدا کے غم کا ذکر ہے، اسے افسوس ہوتا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں، خدا کی خوشی کس بات میں ہے۔ یہ حزقیل نبی کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے خداوند فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جا تو ان سے کہے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اپنے سے بڑے کی تو قسم کھائی جاتی، لیکن خدا کی اس کی قسم کھائے اس سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، اپنی قسم کھاتا ہے۔ تو ان سے کہہ دے، خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی، اپنی جان کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے، توبہ کر لے تاکہ تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ گناہ برباد کر دے گا، کسی کی بھی زندگی میں کیوں نہ ہو، وہ برباد کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے نبی سے تو جا کے ان سے کہہ دے، کہہ دے، انہیں پتہ لگ جائے کہ مجھے کس بات میں خوشی ہوگی۔ تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ تم کو مار ڈالے گا؟ برسوں کے چھپے ہوئے گناہ آپ دیکھ رہے ہو، اخبار پڑھتے ہو، کہاں کہاں کیسے کیسے، یقین نہیں ہوتا کہ گناہ کسی انسان کو، ایسے خوبصورت انسان کو جو بلندیوں پر ہو، ایسے برباد کر سکتا ہے۔ گناہ سے انسان چھپ نہیں سکتا، گناہ سے انسان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا، نہ چھوٹ سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، گناہ پکڑ لیتا ہے، تیرا گناہ تجھے پکڑ لے گا لکھا۔ اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اور برباد ہوتا ہے تو خدا اسے دیکھ کر افسوس کرتا، افسوس ہوتا، اسے کہتا مجھے بالکل خوشی نہیں کہ گناہ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس نے میری محبت کو ٹھکرایا، اور یہ دیکھ کیا ہوا ہے اس کا حال۔ کہتا تو جا کے کہہ دے، کہہ دے، اس میں خوشی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا وہ چاہتا کہ سب آدمی نجات پائیں اور اس کی پہچان تک پہنچ جائیں، خدا کی طرف سے معافی حاصل کریں اور اس کی معرفت حاصل ہو، انہیں پہچان ہو جائے کہ خدا ہے کیسا۔ ورنہ ہم نہ جانے خدا کو کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ انسان کو پیار کرتا ہے، وہ محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب پہچان لیں، اس کے پاس آ جائیں۔ کیسے؟ توبہ کر لیں، ہوش میں آ جائیں، پہچان لیں اس بات کو کہ گناہ انہیں برباد کر رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کی خوشی ہے، اس کے بعد سب کچھ خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ خدا کہتا جا کے ان سے کہہ دے، ان سے جا کے کہہ دے، میری طرف سے کہہ دے۔ دیکھو اسی کی 18ویں باب میں دیکھتے ہیں، حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 18واں باب، وہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو پڑھ لینا اچھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو جا کے ان سے کہہ دے میں نہیں چاہتا، میری خوشی اس میں نہیں ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور میرے پاس واپس آ جائیں۔ یہ دیکھیے ذرا 18واں باب، اس میں لکھا ہوا کہ جا کے کہہ دے ان سے، 18واں باب اور 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بتا دیا گیا کہ دیکھ ان گناہوں کے سبب سے جو وہ کر رہے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہیں۔ خداوند فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟
اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ جب انسان برباد ہوتا اپنے گناہ میں تو وہ عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں پر الزام لگائے گا، خدا پر شک کرے گا اور اس پر الزام لگائے گا. وہ پہچانتا نہیں کہ گناہ جو اس کے اندر ہے اس نے اس کو برباد کر دیا. تو خدا کہہ رہا جا کے نبی سے جا کے کہہ دے ان سے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی برباد ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب نجات پائیں، اور مجھے ان کو میری مخلصی بھی نصیب ہو، نجات بھی، معافی بھی، اور انہیں میری پہچان بھی نصیب ہو، پہچان بھی لیں. یہ خدا کی خوشی، اس میں خوشی ہے اس کی، وہ چاہتا ہے ایسا. ارے دیکھو ایک اور جگہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دوسرا پطرس ہے، خدا کے کلام میں دوسرا پطرس، اور اس میں دیکھو کیا بات کہی گئی ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے، میں پڑھتا ہوں. آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس بات کو پہچان نہ سکو، چھپی نہ رہے. کیا بات ہے وہ؟ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر. خداوند اپنے بندوں اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ چاہتا ہے، وہ تحمل کرتا، برداشت کرتا، موقع پر موقع دیتا ہے. اب کوئی یوں نہ سوچے کہ جی میں تو عیش کر رہا ہوں، اب تو عیش سے گزرتی زندگی دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھی کیا جائے گی، دکھائی دینا بند ہو جائے گا، اندھیرا اندھیرا ہوگا، تاریکی کے قبضے میں ہوگے. خداوند کہتا ہے کہ میں تحمل سے، برداشت سے، انتظار سے کام لے رہا ہوں، توبہ کر لو. وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں، خدا کے کلام کے مطابق توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو ہم نیکی سے ڈھانکیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ خدا کے کلام کی منادی نہیں ہے، یہ خدا کی انجیل کی یہ خوشخبری نہیں ہے. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں اچھا کوئی بات نہیں، تو جو ہو گئی غلطی تو مجھے معاف کر دے، اب میں کوشش کروں گا نیک بننے کی. خدا کہتا ہے کہ تم نیک نہیں بن سکتے، تمہارے اندر بدی بسی ہوئی ہے، میرے پاس آؤ، میں اسے نکال کے پھر کچھ کروں گا تمہارے اندر. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، توبہ کرو، تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. خداوند کے حضور سے ہوگا. توبہ کرنے کے بعد ہم جب خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری لے لیتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے اندر. تو یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب توبہ کر کے تباہی سے بچ جائیں، آنے والی تباہی سے بچ جائیں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، منت کر کے کہتا ہوں، اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، تو میں ڈرتے اور کانپتے ہو آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو برباد کر دے گی، آپ کو برباد کرے گی، آپ کے گھر کو برباد کرے گی، اولاد کو کھائے گی. توبہ توبہ، خدا رحم کرے. خدا کہتا جا کے تو کہہ دے میں یہ نہیں چاہتا، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، میری پسند یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے پتہ لگ جائے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تجھے کھا رہی ہے. لا مجھے دے، میرے پاس آ، توبہ کر لے، میں اس تباہی سے تجھے بچا لوں گا اور تبدیل کر دوں گا، بدل دوں گا. یہ خدا کی خوشی ہے. خدا کے کلام کے مطابق خدا چاہتا کہ ہمیں اس کی پہچان حاصل ہو. دیکھو یرمیہ نبی کی کتاب کے 9ویں باب میں ایک بات ہے جس کی پہچان کی ہم کو ضرورت ہے. وہ چاہتا کہ ہم اس بات کو پہچان لیں. دیکھو کیا بتایا گیا خدا کے بارے میں، یہ بتایا گیا کاش کہ لوگ اس بات کو پہچان سکیں، اس بات کو جان لیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا پسند کرتا ہوں. خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ شفقت کو پسند کرتا ہے، یعنی محبت کو، ترس کھانے کو، شفقت کو پسند کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، اور راست بازی کو پسند کرتا ہے. یہ ہے خدا کی پسند. اور اس کو اگر ہم پہچانے نہ تو خدا کے بارے میں جو بھی ہمارا خیال ہے وہ غلط ہے. ویسا نہیں ہے خدا. خدا شفقت پسند کرتا، پیار کرنا پسند کرتا، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بچا لینا پسند کرتا ہے. یہ اس کی پسند ہے. وہ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ کسی کو برباد کرے.
وہ انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا کہ یہ آئیں تو پھر میں انہیں پکڑوں گا، پھر انہیں آگ میں جھونکوں گا۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے جہنم ہے، یہ سچ بات ہے، آگ ہے، یا تو خدا کی قریب آئے گا انسان تو وہ ہمیشہ کی خوشی ہے، یا اس سے دور ہوگا تو بتاتے خدا کے کلام میں بتایا گیا ایسی آگ ہے جو جلتی رہتی ہے۔ وہ خدا سے دور ہو کر انسان جیسے یہاں آگ میں ہے، جیتے جی آگ میں ہے، یہی چیز آگے بڑھ جاتی ہے اور ہمیشہ تک رہتی ہے۔ خدا رحم کرے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی برباد ہو، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی روح ہلاک ہو۔ وہ چاہتا کہ سب نجات تک پہنچے، سب کو نجات ملے جو مفت ہے۔ خدا کے پیار کا انعام ہے، خدا چاہتا ہے کہ سب کو مل جائے، سب توبہ کر لیں، یہ تو خدا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کی پہچان میں یہ معلوم ہو جائے کہ جس خدا نے ہم کو بلایا ہے وہ تو شفقت کرنے والا خدا ہے، معاف کرنے والا، پیار کرنے والا خدا ہے۔ انجیل میں بتایا گیا خدا محبت ہے، خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے۔ کلام جو محبت والا کلام ہے وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں، الزام لگانے نہیں آیا ہوں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو، وہ جو کلام ہے اسے بیٹا کہا گیا ہے، اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہلاک کرتا پھرے لوگوں کو، نہیں، اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ باپ کے گھر تک رہتی تاکہ ہمیشہ اس کے گھر میں ہم خوش رہیں۔ یہ ہے خدا کی خوشی۔ ہم توبہ کر لیں، تباہی سے بچ جائیں، تبدیل ہو جائیں اندر سے، اور خدا ہم کو برکت پر برکت دے۔ خدا چاہتا کہ اس کی پہچان ہم کو نصیب حاصل ہو۔ ایک اور چیز وہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایمان لانے والے کو وہ خود اقبال مندی بخشے۔ یہ لکھا ہوا زبور 35واں زبور ہے، آپ کے پاس بائبل ہے، دیکھیے میرے ساتھ، پڑھتے ہیں اس میں زبور 35 میں کتنی پیاری بات خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو لا تبدیل ہیں، بدلتی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جی پہلے تو خدا ایسا تھا اب بدل گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کچھ لوگوں کے ساتھ خاص قسم کا تعلق رکھتا۔ نبیوں کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے ساتھ خاص سلوک نہیں تھا۔ اگر انہوں نے گناہ کیا تو سزا پائی ہے، جب انہوں نے توبہ کی ہے تو خدا نے ان کو بچا لیا۔ یہ نبیوں کی زندگی میں ایک ہی ہوا ہے جو خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، نہ اس نے گناہ کیا، نہ کوئی مکر کی بات اس سے لکھ لی۔ اس نے کہا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، وہی ہے۔ جب اس کی پہچان حاصل ہو جائے تو ہم اس کے پاس آ کے کہتے ہیں خدا کیا کروں میں، کہتا اپنا گناہ مجھے دے دے، اور پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ ذرا دیکھیے یہ جو میں آپ کو حوالہ سنا رہا ہوں، زبور 35 اور اس کی 27 آیت ہے، بہت خوبصورت خدا کا وعدہ ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جن پر خدا نے رحم کر دیا وہ سدا یہی کہیں خداوند کی تمجید و بڑائی ہو، جس کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا توبہ کرنے کے بعد، وہ بندھ گیا اس کے پیار میں، اسے اپنے پیار کی ڈوری سے باندھ لیتا ہے۔ نفرت کبھی نہیں ہوگی اس کے اندر، کسی کے لیے نہیں ہوگی، گناہ کے لیے ہوگی نفرت۔ لیکن جب وہ کسی کو اپنے پیار کی ڈوری سے باندھ لیتا تو اسے کہتے ہیں یہ بندی ہے، بندھی ہوئی ہے، پیار سے بندھ گئی ہے، بندہ ہے۔ خدا نے اس کو اپنے پیار سے باندھ لیا ہے، اس کے گناہ کو اس کی زندگی سے دور کر دیا ہے، نفرت دور کر دی ہے، اس کے اندر اپنی محبت کو بسا دیا ہے۔ اس کو پہچان ہو گئی کہ میں کیسا ہوں، اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں شفقت کرنے والا خدا ہوں، نفرت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں عدل کرتا ہوں، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، میں راست بازی کے کام کرتا ہوں، اور جو میرے پاس آ جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں میرا روح راست بازی کے کام کرتا ہے۔ تو یہ پہچان ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو جنہیں یہ پہچان حاصل ہو گئی ہے ان کو خدا اپنے ہاتھ سے اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو اٹھاتا رہتا ہے، دوسروں کو دھکا دے کے نیچے کرے گا، اپنے آپ کو اونچا اٹھائے گا، اپنی تعریف کرے گا تاکہ لوگ اس کو اونچا دیکھیں۔ نہ نہ نہ، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ جو گری ہوئی حالت میں ان کے پاس آ جاتا ہے، خدا ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اسے خود اٹھاتا ہے، اقبال مندی بخشتا ہے۔ کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو مجھے نہیں پتا تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ جو کچھ اچھا ہے، ایسا لکھا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ ہم وہی مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔
ہم وہ خدا کے حضور اپنی خواہشیں پیش کرتے ہیں، خدا دیکھ کے کہتا ہے دیکھو کتنی خطرناک چیز ہی اپنے لیے مانگ رہا، اس کو معلوم نہیں یہ مانگ کیا رہی ہے۔ ایک جگہ لکھا خدا کے کلام میں، اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ یہ دیکھ لو کہ تم نے مراد کی تھی، دیکھو موت کمائی ہے۔ اور پھر وہ ان کے پاس آ کے کہتا اگر تجھے ہوش آ گئی ہے، تو نے دیکھ لیا کہ تو نے کیا مانگ لیا تھا اور کیا مل گیا ہے، تو آجا میرے پاس۔ میری خوشی یہ ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے تجھے سرفراز کروں گا، اپنے آپ تجھے وہ سب کچھ دے دوں گا جس کی وجہ سے تو کہے گا واہ واہ، خداوند نے مجھے ایسی برکتیں دے دی ہیں جو نہ تو کمائی جا سکتی ہیں، نہ خریدی جا سکتی ہیں، اور نہ میں ان کا حقدار۔ پیار کی وجہ برے ہو کر تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، دیکھو وہ جو مجھ پر ایمان لے آتے میں ان کو کیسے سرفراز کرتا ہوں۔ خدا برکت دیتا اپنے لوگوں کو، ان کے دشمنوں کے سامنے ان کو عزت بخشتا ہے۔ اسی لیے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے 23ویں زبور میں، وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کریں یا ان سے بحث کریں یا انہیں ماریں، ان سے لڑیں۔ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے۔ داؤد کی بات سن کر ذرا سوچیے تو، دشمنوں نے اسے گھیر رکھا ہے، خدا کہتا تو یہاں بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ، مجھے معلوم ہے تو نے مجھے اپنا چرواہا مان لیا ہے، تو نے مجھے اپنا خداوند اور مالک مان لیا۔ دیکھ یہ راستہ ایسا ہے جو تنگ ہے، یہاں پر اندھیرا ہے، موت کے سائے کی وادی ہے، بے شک ہے، دشمن تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، بیٹھ جا، میں ان کی آنکھوں کے سامنے خود تجھے سرفراز کروں گا۔ یہ دیکھیں گے کہ میں تیرے آگے دسترخوان بچھا رہا ہوں، میں تجھے عزت دے رہا ہوں۔ اب وہ دیکھ کے حیران ہوں گے۔ تجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں جیسے میں نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگی تھی، تو بھی ان کے لیے دعا مانگ۔ یہ ہے میری خوشی کہ میں تجھے ساری دنیا کے سامنے سرفراز کروں، اونچا۔ اس سے بڑی اور سرفرازی کیا ہوگی کہ خداوند کہتا ہے، خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے نام زندگی کی کتاب میں لکھ دیے ہیں، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ میری محبت ہے، میں نے اپنے خون سے تمہارے نام لکھ دیے آسمان کی بادشاہت میں۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہوگی؟ اور پھر یہ کہا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میرے پیچھے ہو لے، جو میرے پیچھے چل رہا ہے وہ میری خدمت کر رہا ہے۔ یہ ہے خدمت، سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے لو، دیکھو میرے نقش قدم، دیکھو میں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، وہ سب تم کرو، میرے پیچھے چلو۔ اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو میری خدمت کرے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی میری خدمت کرے اس طرح کہ میرے پیچھے چلے، میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ باپ خدا گناہگار انسان کی عزت کرے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی، اس لیے کہ وہ تبدیل ہو گیا، اس لیے اس کا توکل خداوند پر ہے، اس کی منزل بدل گئی ہے۔ بہت پیارا خداوند ہے۔ خدا چاہتا کہ ہم اسے جان لیں، اس کی شفقت کا تجربہ کر لیں، دیکھیں کہ اس نے عدل کیا کیا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے ملنی چاہیے، لیکن شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بچ گیا۔ کیسے؟ خداوند یسوع نے آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے، میری ذمہ داری لے لی ہے، میں بچ گیا۔ حلیم اور فروتن ہو کر آپ کے ساتھ مل کر جو اس بات کو جانتے ہیں، میں اس کا شکر کرتا ہوں، اس کے نام کی تمجید اور بڑائی کرتا ہوں۔ یہ اس کی خوشی ہے کہ ہم سب بچ جائیں، یہ اس کی خوشی ہے کہ ہم سب برکت پائیں۔ آپ نے سنا، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اسے پسند ہے۔ آپ نے سن لیا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کیونکہ اس کا پاک روح اپنے کلام کے وسیلے سے آپ سے بات کر رہا ہے۔
اور کہہ رہا خداوند آپ سے اور ساری دنیا سے کہ دیکھو تمہاری بربادی میں خوش نہیں، گناہ برباد کرتا ہے میں برکت دیتا ہوں، وہ جو توبہ کرتے ہیں، جو پہچان لیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ ہے، تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں، میں ان کے گناہ کو اٹھا لیتا ہوں، ان کی زندگی میں اپنی خوشی بسا دیتا ہوں، پھر انہیں برکت پر برکت دیتا ہوں۔ میری خوشی یہ ہے کہ میں آپ کو اقبال مندی بخشوں، آپ کو ترقی بخشنا چاہتا ہے، وہی اس کی خوشی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو برکت دینا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ کی خوشی ہے اس میں؟ دیکھو کیسا خداوند ہمارا پیار کرنے والا اور عجیب خدا ہے۔ اس کا ذکر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خداوند کی حمد کرو، یہ زبور ہے 113۔ آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے، آسمان سے بھی اونچا ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے، فروتنی سے، اس کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے اندر حلیم، خدا حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے اندر یہ حلیمی کہاں سے ہے؟ وہ حلیمی اس طرح ظاہر ہوتی ہے، آسمان و زمین پر نظر کرتا، مسکین کو خاک پر سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا تاکہ اسے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ کہاں سے اٹھا کے، کہاں اوپر بساتا ہے اسے، کہاں بٹھاتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے؟ گھورے پر سے اٹھا کر، مزبلے پر سے اٹھا کے اپنے مقدس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے یرمیا کہہ دے گناہ گار کی موت سے میں خوش نہیں ہوں، گناہ برباد کر دے گا، میں برکت دینا چاہتا ہوں، میرے پاس آ جا۔ کوئی ہے ایسا بھائی، کوئی بہن؟ ایک چھوٹی سی دعا آپ تو ایسے کہہ سکتے ہو، اے خداوند یسوع، تو خدا کا پیار ہے، تو خدا کی نجات ہے، تو کہتا میرے پاس آؤ، میں آ گیا، میں آ گئی، میرے گناہ لے لے، لے لے گا، گناہ اٹھا لے گا، برکتیں لاد دے گا۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، جانے نہ دینا اس موقع کو۔